رجب کے مہینہ میں اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، جس کو ہم معراج کہتے ہیں، شب معراج، لیلۃ المعراج، اور اس کے لیے اہتمام بھی کیا جاتا ہے عبادات کا، خیرات کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت میں سے ایک چھوٹا سا نمونہ تھا کہ 3 کپڑوں میں اٹھایا اور سارے خلا کے پردوں کو چاک کروا کے 7 آسمان کے دروازے کھلوا کر سدرۃ المنتہا پہ جبریل کی بھی بس ہو گئی کہ اس کے آگے اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، تو اس سے اوپر آپ تشریف لے گئے اور پھر عرش خوشی سے جھوم اٹھا، اہتز عرش الرحمن، عرش خوشی سے یوں جھوم رہا، خوشی میں انسان بے خود ہو کر جھومنے لگ جاتا، تو کہ اللہ کا عرش جھومنے لگا آپ کی آمد پر، اور پہلی ہستی ہیں جن کا قدم اللہ کے عرش پر پڑا، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب کے درمیان جتنے نور کے پردے تھے اللہ نے سب ہٹا دیے، اور السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت سلام پیش کیا۔ تو اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں، انہوں نے اپنی امت کو بھی شریک کر لیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ ہمارے اوپر بھی سلام ہو آپ کا، اور جو میری امت کے نیک لوگ ہیں ان پر بھی آپ کا سلام ہو، آپ کی رحمت ہو۔ تو معراج کا واقعہ اسباب کے خلاف ایک انتہائی عجب اللہ کی قدرت ہے، اور اس میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ جب آدمی پس جاتا ہے نا اور کہتا ہے متی نصر اللہ، یا اللہ تیری مدد کہاں ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، بے شک میری مدد قریب ہے، آ رہی ہے۔ یہ واقعہ طائف کے بعد پیش آیا ہے، جب آپ بے بس ہو گئے تھے، پتھر کھا کے شدید زخمی ہوئے، پھر آپ مکہ تشریف لائے تو باہر ٹھہر گئے، اندر آنے کی آپ کی سکت نہیں تھی، اور آپ نے زید ابن حارثہ کو اخرس بن شریک کے پاس بھیجا کہ مجھے پناہ دو، میں مکے میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تو اس نے انکار کر دیا، کہا میں نہیں پناہ دیتا۔ رب نے سہیل ابن عمرو کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، اس نے بھی انکار کر دی۔ پھر ایک اور عرب کے سردار تھے، ان کو پیغام بھیجا، غالباً صفوان بن امیہ کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو پھر آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا، ان کے بیٹے جبیر صحابی بنے، تو مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا تو وہ آپ نے بچوں کو لے کر باہر گیا، اور اللہ کے نبی کو اپنے بیٹوں کے ساتھ لے کر مکے میں انٹر ہوا، حرم شریف میں آ کے اعلان کیا آج کے بعد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہے، انہیں کوئی ٹچ نہیں کر سکتا۔ ابو جہل نے کھڑے ہو کر کہا تم یہ اس کا کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہو یا اپنی سرداری کے زوم پر کہہ رہے ہو، اپنی سرداری کے بلبوتے پر؟ اور کہا نہیں، میں نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا، جو اللہ نے مجھے اسٹیٹس دیا ہے اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ کہ پھر ٹھیک ہے، ہم ان کو کبھی ٹچ نہیں کریں گے۔ اس قدر حال سنگین ہو گیا تھا، اور کبھی آسمان کے فرشتے نہیں روئے سوائے 2 جگہ۔ ایک دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو الٹا لیٹایا اور چھری ہاتھ میں اور سر کے بال ہاتھ میں اس طرح، اور یوں آسمان کو دیکھ کر کہا یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت آ گئی ہے۔ اس پر آسمان کے فرشتے زارو قطار روئے تھے۔ اور ایک جب ہمارے نبی کو پتھر پڑے اور پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو کے گر گئے، اس وقت 7 آسمان کے فرشتے روئے تھے۔ اور پھر ملک الجبال حاضر ہوا، یا رسول اللہ اجازت ہو تو ان کو ایسے پیس کے سرما بنا کے رکھ دوں، ان اطبق علیہم الاخشبین۔ آپ نے کہا نہیں، لا اللہ ان یخرج من اصلابہ من یوحد اللہ، نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے پیدا کرے گا جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہوں۔ اس تکلیف کے بعد یہ سفر ہوا کہ 27 رجب کو جبرائیل آئے، آسمان سج چکے ہیں، اور ہماری یعنی زبان میں یا ہمارے رواج میں کہ یا رسول اللہ استقبال کے لیے قطاریں لگ گئی ہیں، آپ ان کو لے کر گئے۔ آپ ام ہانی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے آپ، تو وہاں سے حتیم میں لے گئے، آپ کا سینہ چاک کیا۔ دوسرے فرشتہ وہ پانی لایا زمزم کا، اس سے آپ
آپ کے سینے کو صاف کیا، پھر دل باہر نکالا، اس کو چیرا، اسے صاف کیا، اور پھر دوبارہ دل کو رکھ دیا، سینے کو بند کر دیا۔ اب یہ سارا کچھ اپنے ہوش میں دیکھ رہے تھے۔ پھر وہاں سے براق پہ سوار ہوئے۔ براق گدھے سے بڑا قد، خچر سے چھوٹا قد والا ایک جانور تھا، جس پر آپ کو سوار کرایا گیا، اور وہ تھوڑا مستی کرنے لگا تو جبرائیل بولے تو یہ پتہ ہے تیرے اوپر کون سوار ہیں؟ تو اس کے ساتھ ہی وہ ایک دم سر نیچے کر گیا، اور پھر وہاں سے پرواز کی بیت المقدس، اور وہاں آپ نے 2 نفل پڑے اور ان کو وہیں چھوڑ دیا، اس کو براق کو وہیں چھوڑ دیا۔ وہاں سے پھر سفر شروع ہوا اللہ کی طرف۔ اس سفر کو اللہ نے یوں بیان کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم۔ تو اس میں اہل علم کے لیے بڑا خوبصورت نقطہ بھی میرے ذہن میں ہے کہ یہ قرآن کی پہلی سورت ہے جو سبحان مصدر سے شروع ہو رہی ہے، سبحان الذی۔ پھر اس کو آگے لے جا کر اللہ تعالیٰ نے مصدر کے بعد فعل ماضی ہوتا ہے تو سبح للہ ما فی السماوات والارض کے ساتھ شروع کیا، تو مصدر آیا، ماضی آیا، ماضی کے بعد مضارع ہوتا ہے، فیوچر ہوتا ہے، مستقبل ہوتا ہے، تو یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ پھر اس کے بعد امر کا صیغہ ہوتا ہے تو سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کی خوبصورتی ہے، قرآن کی بلاغت ہے۔ سبحان، سبح، یسبح، سبح، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی پاکیزگی کو بیان کیا کہ جو کچھ کہنے والا ہوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں کہ میں اپنے بندے کو لے کر گیا۔ اللہ آنے جانے سے پاک ہے، لیکن با کا اضافہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے یوں ہی سمجھو کہ میں اپنے بندے کو خود لے کر گیا اوپر۔ آپ جبریل کے کندھوں پر، پروں پر سوار ہو کر نہیں گئے، آپ کا سفر الگ تھا، جبریل کا الگ تھا، یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلا تو آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، گلے لگایا۔ پھر اس سے اوپر گئے تو عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام نے استقبال کیا، اور سارے آسمان کے فرشتوں نے استقبال کیا۔ پھر اس کے بعد تیسرے آسمان پر گئے تو یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا اور سارے فرشتوں نے۔ پھر چوتھے آسمان پر گئے تو یونس علیہ السلام نے اور باقی سارے فرشتوں نے۔ تو پھر پانچویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام اور آسمان کے فرشتے۔ پھر چھٹے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے فرشتے۔ اس دن اللہ نے، میرا میں نے پڑھا کہیں نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کی عبادت کی چھٹی کرا دی ہوگی اور فرمایا ہوگا بس میرے محبوب کا دیدار کرو، استقبال کرو، آج یہی تمہاری عبادت ہے، کہ ہر فرشتہ بے قرار تھا کہ دیدار ہو جائے۔ پھر اب ساتویں آسمان پر گئے، وہاں ایک بیت اللہ تھا، وہاں ایک بزرگ سفید داڑھی والے یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے، یوں کر، اور لمبے ان کے بال تھے، لمبی داڑھی تھی، وہ نہیں اٹھے، وہ بیٹھے رہے۔ جب اب قریب آئے تو وہ کھڑے ہوئے اور کہا میرا بیٹا آ گیا۔ پہلے نبیوں نے کہا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ اس بزرگ نے کہا میرے بیٹے آ گئے، میرے بیٹے آ گئے۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس میں اللہ نے ہمیں سبق دیا کہ بیٹا کتنے ہی عالی مقام پہ چلا جائے، اس کے ذمہ ہے اپنے ماں باپ کا ادب کرے، ان کے پاؤں چھوئے، ان کے سامنے سر جھکا کے چلے، یہ ہواؤں میں اڑ جائے، عرش کو چیر کے اللہ تک پہنچ جائے، پھر بھی باپ کے آگے، ماں کے آگے سر جھکانا ہے۔ اور یہ سبق عملاً اللہ نے امت کو سکھایا، پہنچایا کہ اللہ تو جانتے تھے کہ یہ امت اپنے والدین کی کتنی نافرمان ہوگی اور کتنے ماں باپ ہوں گے جو چھپ چھپ کے روئیں گے، کتنی مائیں ہوں گی جو دوپٹے کے پلو میں اپنے آنسو
چھپا لیں گی اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے، بدتمیزی کی وجہ سے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتا ہے۔ کیا کوئی نشانی فرما دیں، ارشاد فرما دیں کہ جب مائیں بیٹیوں کے ہاتھوں ذلیل ہوں گی تو قیامت آئے گی۔ یعنی بیٹے تو کرتے ہی رہتے ہیں، اگر بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے۔ تو یہ اتنا بڑا مقدس رشتہ ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ، نہ صدقہ۔ اور دوسری طرف آپ نے فرمایا جو صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لے تو صبح سے شام تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ نہ حال پوچھا نہ خدمت کی، صرف آ کے زیارت کی محبت کی وجہ سے، شام کو آ کے ان کی زیارت کی تو صبح تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھلے رہیں گے۔ پھر ان میں کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے اور یہ اس ایک کی بھی ایسے کرتا ہے، زیارت کرتا ہے، ایک دروازہ کھلا رہے گا۔ تو یہ اس میں ایک بہت بڑا سبق تھا ماں باپ، چونکہ پہلا قصور تو ماں باپ کا ہے کہ وہ بتاتے ہی نہیں، وہ تعلیم ہی نہیں دلاتے جس سے پتہ چلے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ اسی میں ہماری نسل ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ تو انہیں کیا پتا باپ کون ہوتا ہے، ماں کون ہوتی؟ تو آپ وہاں سے تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا، جہاں بارڈر آ جاتا ہے ان مخلوقات کا، بارڈر پر جبریل نے کہا یا رسول اللہ بس آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں ہے، ایک بالشت بھی اوپر جائے، ایک گٹھ بھی اوپر جاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اللہ نے ایک تخت اتارا، اس سے اپنے محبوب کو بٹھایا اور وہ گئے بلندیوں کو چیرتے ہوئے، اس نے عرش پر جا کر لینڈ کیا۔ آپ اترے اور میرے اللہ تعالیٰ نے کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے قریب کر لے، اتنا قریب کیا کہ فاصلے مٹ گئے۔ تو بھائیو پھر لمبا واقعہ ہے، لوگ آج کل اتنا لمبا سنتے بھی نہیں ہے، تو میں صرف جانے کا بتا دیتا ہوں۔ واپسی کا بھی پورا ایک کہانی ہے، جنت دکھائی، جہنم دکھائی، جنتی دکھائے، جہنمی دکھائے، سارا کچھ دکھایا، سود خور دکھائے، بے نمازی دکھائے، نمازی دکھائے، اپنے سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ، جہنم کو بھڑکتے دیکھا، جنت کو چمکتے دیکھا، جہنم کو دہکتے دیکھا اور جنت کو مہکتے دیکھا۔ یہ سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر آپ واپس تشریف لائے۔ تو جب آپ پہنچے تو ابھی رات کا حصہ باقی تھا اور رات گزری نہیں تھی جب آپ اتنی بڑی کائنات کا سفر کر کے واپس تشریف لائے۔ تو اس میں ایک بڑا سبق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کا ہاتھ پکڑا اور اپنی ذات تک پہنچا دیا۔ ہم اپنا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے دیں تو ہم بھی اللہ کی ذات کے تک ہماری بھی پہنچ ہو جائے گی۔ اگر کوئی بڑائی کے سفر طے کرنا چاہتا، بڑا آدمی بننا چاہتا ہے کہ میں تو گریٹ مین بننا چاہتا ہوں، میں کامیابی چاہتا ہوں، میں سکسیسفل لائف چاہتا ہوں، تو کامیابی ہے کہ میرا آپ کا اللہ ہم پہ راضی ہو، جب ہم مریں تو وہ ہم سے خوش ہو کر ملے، ہمیں جنت کا پروانہ دے۔ یہ ہے کامیابی۔ یہ نہیں کہ آپ بڑے مالدار بن گئے، آپ امریکہ کے صدر بن گئے، یہ نہیں ہے کامیابی۔ یہ ہے کہ آپ سے مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے تو اللہ تک پہنچائی آسان ہو جائے گی۔ ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا اے محمد، آپ نے کہا جی۔ اب بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں پیار سے دیتے، جی تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں۔ آپ نے کہا کیا؟ تو کہتا ہم باپ دادے کا دین چھوڑ کے تیرے دین پہ آ جائیں گے۔ ہم کیوں چھوڑیں باپ دادے کا دین؟ کا اچھا، اور تو کہتا ہے کہ ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ کا اچھا، اور تو کہتا ہے سورے عرب کو تیری امت فتح کر لے گی، ایران اور یورپ کو بھی تیری امت فتح کر لے گی۔ تو یہ کیسی بچوں والی باتیں کہا، ان کو روٹی نہیں ملتی اور یہ سنا رہا ہے ان کو کہ اس سے کیسر اور کسرا 2 بڑے بلاک تھے اس وقت۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا انشاءاللہ تیری عمر لمبی ہوگی، تو دیکھے گا کہ سارا عرب و عجم میرا کلمہ پڑھے گا، پھر تو دیکھے گا کہ سارا عرب و عجم یہاں مدینہ ڈھکے آئے گا، اور پھر تو دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے بھی کھڑا کرے گا، مجھے بھی کھڑا کرے گا، اور میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ ہو گیا یہ زندہ ہونا کہ نہیں ہوا۔ تو
وہ کہنے لگا نہیں میں نہیں مانتا، تو چلا گیا۔ اس نے پھر ابوبکر صدیق کے دور میں دیکھا سارا عرب فتح ہو گیا، کہنے لگا پہلی بات تو پوری ہو گئی، ساری قوم نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا تو کیسر اور کسرا پٹ گئے تو کہنے لگا دوئی گل بھی پوری ہو گئی، ہن باویں تری ہو ہی نہ جاوے کدائیں، چلیے بھائی کلمہ پڑھیے۔ تو وہ وہاں سے اپنے علاقے سے آیا، حضرت عمر کے دربار میں آ کر اس نے کلمہ پڑھا۔ جب وہ آپ کی محفل میں آتا آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، بڑا اکرام کرتے۔ تو ایک دفعہ فرمایا کہ تم دیکھتے ہو میں اس بدو کا بڑا اکرام کرتا ہوں، میں اس محفل میں تھا جس میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ رہے گی تیسری بات تو تیرا ہاتھ پکڑ کے بتاؤں گا کہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہم مر کے زندہ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ اور قیامت کا دن جس کا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ میں آ گیا وہ جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ وہ شخص ہے جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑا ہوا ہے، اس کو جنت تک پہنچا کے چھوڑیں گے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائی بہنوں، بچوں بچیوں، ہم مختلف قسم کی نافرمانیوں کا شکار ہیں اور اس میں ہم لذت ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ ہماری نئی نسل نشوں پہ لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے واسطے سب سے ہاتھ چھڑا کر اللہ کے نبی کو اپنا ہاتھ پکڑا دو، آپ کو یوں پکڑیں گے اور اللہ پاک سے جا کر ملا دیں گے۔ آج جمعرات ہے اور ہر شب جمعہ دنیا بھر میں ہزاروں مقامات پر دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے، اور اسی سلسلے میں کراچی کے علاقے کلفٹن کی جامع مسجد فیضان جیلان میں ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہے۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کے اس اجتماع کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے۔ ایک بڑا ہی پیارا واقعہ القول البدیع کتاب میں موجود ہے کہ شیخ ابو حفص کاغذی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ کا جب انتقال ہوا تو چند دنوں کے بعد اپنے کسی دوست کے خواب میں تشریف لایا۔ دوست نے کہا کہ کیا احوال ہے، آپ کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوا؟ آپ کہتے ہیں مجھ پر کرم ہوا، واقعہ کچھ یوں ہوا کہ جب فرشتے مجھ سے سوال جواب کرنے والے فرشتے قبر میں آئے، منکر نکیرین، تو انہوں نے مجھے اٹھایا اور سوالات پوچھنے لگے۔ اتنے میں اللہ پاک کا فرمان آیا، اے فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے رک گئے۔ اب حکم ہوا کہ اس کے گناہ شمار کرو، اس کے گناہ کاؤنٹ کرو۔ فرشتے گناہ گننے لگے۔ اب میں سوچنے لگا کہ اتنے سارے میرے گناہ میں اب کیسے بخشے جاؤں گا؟ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اب میرے بندے نے جو درود شریف پڑھے ہیں وہ شمار کر۔ میرے درود کاؤنٹ کیے گئے اور جب درود جو میں نے پڑھے تھے وہ کاؤنٹ کیے گئے، گنے گئے، تو خوش قسمتی سے میرے درود میرے گناہوں سے زیادہ تھے۔ چنانچہ فرشتوں کو حکم ہوا حسبکم یا ملائکتی، اے فرشتوں اتنا حساب کافی ہے، اذهبوا به الى جنتی، اس بندے کو میری جنت میں لے جاؤ، یعنی اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دو۔ اب پتہ یہ چلا کہ گناہوں کے مقابلے میں درود پاک کو کاؤنٹ کیا گیا، درود زیادہ تھے بخش دیا گیا۔ اچھا یہ تو ایک بزرگ کا خواب ہے نا، اب اسی خواب کو میں حدیث پاک کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جو کوئی شخص ایک بار درود پاک پڑھے اس پر اس کی نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 درجے بھی بلند ہوتے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب جب میں اور آپ درود پڑھتے ہیں ہماری نیکیاں بڑھتی ہیں اور گناہ کم ہوتے ہیں۔ تو جس کی نیکیاں بڑھ گئی گناہوں سے، اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری وہ جنت کے مزے میں، وہ انشاءاللہ عیش میں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ درود پاک اگر کثرت سے پڑھ لیے جائیں تو انشاءاللہ قبر بھی جنت کا باغ بنے گی، اور اللہ نے چاہا قیامت کے دن جنت کا پروانہ ہاتھ میں مل جائے۔ اب آپ کی مرضی ہے، ہم ہماری مرضی ہے، اب کتنا درود پاک پڑھیں۔ اب خود غور کر لیں کہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا درود زیادہ ہیں۔ تو پلیز اپنی نامہ اعمال میں ڈھیروں نیکیاں لکھوانے کے لیے درود پاک کو اپنا معمول بنائیے۔ میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، دورے بے کسب و شمع سے کیا کام ہو، چراغے سرے مزار درود قبر میں خوب کام آتی ہے۔
قبر میں خوب کام آتی ہے، بے کسوں کی ہے یار غار درود، اے حسن خار غم کو دل سے نکال، اے حسن خار دل کو خار غم کو دل سے نکال، غم زدوں کی ہے غم گسار درود۔ اللہ کرے کہ درود پڑھتے رہیں تو غموں کے کانٹے بھی دلوں سے نکل جائیں گے۔ مل کر ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کثرت درود قبر میں کیسے کام آتا ہے، بڑا پیارا قول، مزہ آیا جب میں نے بھی آج اس کو پڑھا نا تو دل خوش ہو گیا۔ خواجہ ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ جو بندہ نیک نمازی ہو اور کثرت سے درود پاک پڑھتا، جب وہ مر کے قبر میں اترتا ہے تو منکر نکیر یعنی قبر میں جو سوال کرنے والے فرشتے ہیں، بڑا مائنر سا بڑا آسان سا اس کا حساب لیتے ہیں، اور پھر اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر نور سے جگمگانے لگتی ہے، اس کی جنتی بیوی بھی قبر میں پہنچ جاتی ہے، اس کے گلے میں ایک موتیوں کی مالا، موتیوں کا ہار ہوتا ہے، جب یہ بندہ اس ہار کی طرف اشارہ کرتا ہے تو وہ ہار ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی زوجہ کہتی ہے پریشانی کی بات نہیں، ہم مل کر موتیوں کو چن لیتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی قبر میں ان نورانی موتیوں کو چنتے ہیں، اور جتنی دیر موتی چنتے ہیں چنتے چنتے ہی قیامت آ جاتی ہے۔ یعنی قبر کا جو طویل سفر ہے جس سے اللہ راضی ہو، جو اللہ کے حبیب پر درود پڑھنے والا ہو، اس کے لیے وہ اتنا صحیح ہو جاتا ہے کہ موتی گرے ہیں اور چنے ہیں، اسی میں سفر پورا ہو گیا اور قیامت طاری ہو جاتی ہے۔ اور جن پر عذاب ہوگا، جن کی قبر میں سانپ اور بچھو ہوں گے، ان سے ایک ایک منٹ کٹ نہیں کٹے گا۔ کہتے ہیں نا تکلیف کے دن بڑے ہوتے ہیں، راحت کے دن جلدی گزر جاتے ہیں، سکون کے ٹائم بندہ کہتا ہے تھوڑا اور مل جائے، اور تکلیف میں بندہ بار بار گھڑی دیکھتا ہے کہ یہ کب وقت پورا ہو۔ اللہ قبر کی تکلیف سے بچائے، بلکہ ہماری قبر کو نور مصطفیٰ سے جگمانا پکا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، یا الہی گور پیراں کی جب آئے سخت راہ، یا الہی گور پیراں کی جب آئے سخت راہ، ان کے پیارے کی صبح ہے جان فضا کا ساتھ ہو مولا، ان کے پیارے کی صبح ہے جان فضا کا ساتھ ہو۔ آج کچھ قبر ہی کے بارے میں سننا۔ قبر ایک ایسی منزل ہے، سب نے پانی ہے، قبر میں جانا ہے، قبر میں حساب کتاب ہونا، اور قبر کی کیٹیگریز بھی حدیث میں بیان ہے۔ کچھ خوش نصیب تو ایسے ہوں گے جن کا بھی آپ نے ذکر سنا کہ قبر تا حد نگاہ وسیع ہوگی۔ آپ سمجھتے تا حد نگاہ کس کو کہتے ہیں؟ آج 500 1000 2000 گز کے پلاٹ کے لیے ساری زندگی خواب دیکھتے ہیں۔ تا حد نگاہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کبھی سمندر کے کنارے کھڑے ہوں یا کسی کھلے میدان میں، جدھر تک آپ کی نگاہ جا رہی ہے، کتنی دور تک بعض اوقات کو نگاہیں جاتی ہے، کئی کلومیٹر، فرمایا جدھر تک نگاہ جا رہی ہے اتنی قبر وسیع کر دی جاتی۔ قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، مردے کے کفن کو جنتی کفن سے بدل دیا جاتا ہے، اس کی قبر میں جنت کی نعمتیں ہوتی ہیں جس سے اللہ راضی ہو، اور جس سے رب ناراض ہو پھر وہی قبر جہنم کا گھڑا بنا۔ دو ہی آپشن ہے، یعنی یہ طے ہے مسلمان یا کافر سب کے لیے، کافر کی قبر تو جہنم کا گھڑا ہی ہے، لیکن دو ہی قسم کی قبریں ہیں، یا تو جنت کا باغ ہوگی یا دوزخ کا گھڑا۔ دیر از نو تھرڈ آپشن۔ اب میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، کہ قبر جنت کا باغ بنے گی یا نہیں۔ آج کچھ قبر ہی کے واقعات جو بزرگوں نے تحریر فرمائے، اللہ کرے کہ میں بھی عبرت حاصل کروں، آپ بھی اس سے عبرت حاصل کریں اور اس منزل کی تیاری کریں۔ مصباح الظلام نامی کتاب میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک قافلہ حج کے لیے رواں دوا، ان میں ایک آدمی بہت ہی عبادت گزار تھا، نفل نماز اور کثرت سے نمازیں پڑھنے والا تھا، روزوں کی کثرت کرنے والا تھا۔ راستے میں ایک جگہ وہ عبادت گزار بندہ وفات پا۔ اب ذرا غور کیجئے، سفر کون سا ہے؟ حج کا۔ بندہ نیک ہے اور راستے میں انتقال ہوا ہے، حج کے راستے میں کتنی ساری نیکیاں جمع ہو گئی۔ اب کیا ہوا، جب اس کے غسل اور کفن کا مرحلہ آیا
غسل کفن اب اس کے بعد دفن کرنا تھا، تو قافلے میں کسی کے پاس کدال یا پھاوڑا نہیں تھا کہ جس سے قبر کھود سکتا. یار تدفین کیسے کریں گے، زمین کیسے کھودیں گے؟ تو انہوں نے تلاش کی تو ایک جھونپڑی نظر آئی، وہ ایک بڑھیا کی جھونپڑی تھی. بوڑھی عورت سے کہا ہمیں کدال دے دے قبر کھودنی. کہا قبر کھودنے لے جاؤ لیکن وعدہ کرو میری کدال واپس دے جاؤ. تو کہا کہ کدال بالکل واپس دے جائیں گے. نہیں مجھ سے وعدہ کرو، کنفرم کرو. بالکل وعدہ، آپ کو کدال آپ کی واپس ملے گی. ہم نے تو بس مسافر ہمارا ساتھی انتقال ہو گیا، اس کی قبر بنانی. کدال سے قبر کھودی، مردے کو دفن کیا، مٹی ڈالی. جب واپس آئے تو یاد آیا کہ کدال کہاں رہ گئی. بوڑھی عورت کو کدال واپس دینی تھی. سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ کدال تو قبر کے اندر ہی بھول گئے ہم، اب کیا کریں بھائی؟ نکالو کدال. عورت سے وعدہ کر کے آئے، وہ ناراض ہو جائے گی، اس کا حق ہے. یہ واپس گئے، قبر کھودی. اب جب قبر کھودی تو دیکھ کر حیران ہو گئے. ہولناک منظر کہ وہی کدال اس شخص کے گلے کا توق بنی ہوئی، اس کے ہاتھ بھی کدال سے بندھے ہوئے تھے. یہ ہولناک منظر دیکھ کر بڑے گھبرائے، مٹی ڈالی، اس بڑھیا کے پاس آئے، اس کو واقعہ سنایا. معذرت کرتے ہیں، آپ کی کدال لوٹا نہیں سکتے، غلطی سے قبر میں رہ گئی تھی، آپ کے لیے قبر بھی کھودی. مگر قبر میں دیکھا کہ اس کدال سے تو اس بندے کو عذاب دیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. جسے وہ بڑھیا نے جب یہ سنا تو کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہتی میں نے ابھی کچھ ہی دنوں پہلے خواب دیکھا تھا، خواب میں میرے نصیب جاگے تھے اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے. فرمایا اس کدال کو سنبھال کر رکھنا، یہ کدال اس شخص کے گلے کا توق بنے گا جو ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالیاں دیتا ہو. اللہ اکبر. قبر میں عذاب کس کو ہو رہا ہے؟ جو صحابہ کو گالیاں دیتا تھا، شیخین کریمین کو برا بلا کہتا تھا، اور اس کو اس کی قبر میں عذاب دیا گیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے صحابہ کی ذرا سی بھی بے ادبی جو ہے وہ انسان کو برباد کر رکھ سکتی ہے. معلوم ہوا کہ گستاخ صحابہ بظاہر نمازی، دیکھیے وہ نمازی بھی تھا، وہ روزہ دار بھی تھا، وہ حج کے سفر پر جا رہا تھا، مگر وہ گستاخان صحابہ تھا، اس کو قبر میں عذاب دیا گیا. اور یہ بات اب حدیث پاک سے بھی سمجھیے. ایسا نہیں یہ بات صرف خواب کی بنیاد پر بیان کی جا رہی ہے. حضرت اوین بن ساعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ پاک نے مجھے منتخب فرمایا اور میرے لیے میرے اصحاب کو پسند فرمایا، پھر ان میں سے میرے وزیر، معاون اور رشتے دار بنائے. فمن سبهم فعليه لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. بس جو انہیں گالی دے گا اس پر اللہ پاک، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا. قیامت کے دن اللہ پاک نہ اس کا کوئی فرض قبول فرمائے گا نہ نفل قبول. آگے وہی بات، نمازی ہے، نہ نفل قبول ہوگا نہ فرض قبول ہوگا. اور لعنت کس کی؟ اللہ اکبر. اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت. اے میرے پیارے اسلامی بھائی، ایک حدیث پاک اور سنیے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرتے رہو، میرے بعد انہیں اپنی تہمتوں اور بری باتوں کا نشانہ مت بنانا. بس جس نے ان سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وجہ سے ایسا کیا، اور جس نے ان سے بغض رکھا در حقیقت اس نے مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ایسا کیا. جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی وہ ایسا ہے کہ اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جو اللہ کو تکلیف پہنچائے گا ان قریب اللہ پاک اس کی پکڑ فرمائے. غور کر لیں صحابہ کا بغض کہاں لے جائے گا، صحابہ کے بارے میں بری بات، یہ بات کہاں بن جاتی ہے. کتنا خطرناک جملہ ہے نا حدیث پاک کا کہ ان سے بغض اس لیے رکھا ہے کہ مجھ سے بغض کرتا ہے. اے صحابہ سے محبت کرنے والوں تمہیں مبارک ہو. میرے آقا فرماتے جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی ہے. اور یقیناً بات بھی ایسی ہے، ہمیں رسول اللہ سے پیار ہے، پھر رسول اللہ کی ہر چیز سے پیار ہے، ان کے صحابہ سے پیار ہے، ان کے گھر والوں سے پیار ہے، ان کی آل سے پیار ہے، اہل بیت سے پیار ہے، ان کے شہر سے پیار ہے، ان سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے پیار ہے. اللہ اکبر. وہ اللہ کے حبیب ہیں، ہمارے مقدر جاگتے ہیں جب ہم ان سے محبت کرتے ہیں. اور یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ نبی پاک سے محبت، اور نبی پاک کی تعظیم کا تقاضا بھی یہ ہے کہ سبحان اللہ، اللہ سے، اللہ کے حبیب سے محبت اور ان سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کی جائے.
بلکہ صحابہ کے بارے میں جو بری بات کرتے ہیں نا، معاذ اللہ، اب بات بہت خطرناک کہنے جا رہا ہوں، یہ گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت پر اعتراض ہے۔ پیارے آقا جس کی تربیت فرما رہے ہیں اس کے بارے میں زبان آپ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور پھر نبی پاک کی یہ واضح فرمان، اللہ کے حبیب فرماتے اصحابی کن نجوم، میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ یہ 50-100 صحابہ جو ہے نا میرے یہ اسپیشل ہیں، ان کی پیروی کرنا، ان کو فالو کرنا۔ میرے آقا نے مطلقاً یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے۔ اور صحابہ کتنے؟ میدان عرفات میں سرکار دو عالم علیہ السلام جب آخری خطبہ فرما رہے ہیں، اس آخری خطبے میں کم و بیش 1,24,000 صحابہ ہیں۔ اور کیا شاندار فرمان ہے میرے آقا کا، یعنی ایک ایک صحابی کے بارے میں فرمایا اصحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو پتہ چلا ہر صحابی عادل ہے، ہر صحابی ستارہ ہے، ہر صحابی ہدایت دینے والا ہے۔ اور ہم پھر کیوں نہ کہیں کہ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ ایسے لوگ نکلے ہیں جو آج صحابہ کے بارے میں مسکنسیپشن، صحابہ کے مقابلہ کرواتے ہیں، صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں یہ، اس کے مقابلے میں۔ ہم ہوتے کون ہیں؟ یہ جنتی لوگ ہیں، یہ نبی پاک کے ساتھی ہیں۔ ہمیں تو اپنے ماں باپ کے بارے میں کہا گیا کہ اگر ماں باپ میں لڑائی ہو جائے کسی کے بارے میں بری بات نہ کرو، تمہارے بڑے ہیں۔ یہ تو صحابہ ہیں، ہماری اوقات کہ ہم ان کے بارے وہ جانے، ان کا رب جانے، ہم کون ہوتے فیصلہ دینے والے؟ معاذ اللہ۔ جب نبی پاک نے فرمایا تو ہمارا کام یہ ہے کہ چونکہ نبی پاک سے بے انتہا پیار ہے تو ان کے ہر صحابی سے پیار ہے۔ اچھا اہل سنت والوں، تمہاری موجیں لگی ہوئی ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے، ہمیں اہل بیت سے بھی پیار ہے۔ آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، کچھ لوگ اہل بیت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی بات نہیں کرتے، کچھ صحابہ کی بات کرتے ہیں، معاذ اللہ اہل بیت کے بارے میں مائنس باتیں کرتے ہیں۔ نہیں، یہ دونوں ہماری آنکھیں ہیں۔ اور دیکھو یہ حدیث پاک کتنی پیاری، صحابہ کو کیا فرمایا؟ ستارے۔ بتاؤ نا کیا فرمایا؟ آپ کو پتہ ہے کہ حدیث میں نبی پاک نے اپنی آل کو کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ میری آل میری امت کے حق میں کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا اس کا بیڑا پار لگ جائے گا۔ تو نبی پاک کی آل کون ہو گئی؟ وہ کشتی ہو گئی۔ ستارے کون ہیں؟ وہ صحابہ ہیں۔ تھوڑا سا جیوگرافی کو پڑھتے انہیں پتا ہوگا کہ سمندر میں جب کشتیاں جاتی تھی نا، اب تو کمپاس آ گئے، پہلے کمپاس تو نہیں ہوتے تھے، تو ستارے سے راستہ ملتا تھا، ستارے سے منزل پر پہنچا جاتا تھا۔ کشتی مضبوط ہو اور ستاروں کا علم ہو تو بندہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اہل سنت والے کی کشتی بھی بڑی مضبوط ہے، ستارے بھی بڑے پیارے ہیں، بلکہ ستارے وہ ہیں جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں یہ ہدایت دینے والے ستارے، راستہ بتانے والے ستارے ہیں۔ بریلی کے تاجدار کیوں نہ لکھیں، میرے رضا نے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ایک ہی شعر میں بیان کر دیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ نجم کہتے ہیں ستاروں کو، ناؤ کہتے ہیں کشتی کو، اصحاب کون ہے؟ نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت، یعنی نبی پاک کی آل، عطرت رسول اللہ کی۔ تو کسی ایسے بندے کی باتیں نہیں سننی، بلکہ اس کے قریب بھی نہیں جانا جو ہمیں صحابہ کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں یا اولیاء کے بارے میں کوئی مائنس بات کرے۔ ہمیں سب سے پیار ہے، یہ ادب والا مذہب ہے، یہ پیار اور تعظیم والا دین ہے۔ تو ہمیں با ادب رہنا، اور یاد رکھیں با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ کبھی بے ادبی نہیں کرنی، بے ادبوں کی سننی بھی نہیں ہے، یہ نرسری ہے، یاد رکھیں۔ ادب جو ہے نا یہ صحبت سے ملتا ہے۔ آپ ادب والوں کے ساتھ رہیں آپ کو ادب آ جائے گا، آپ ادب والی باتیں کریں گے۔ آپ عشق رسول والوں کے ساتھ رہیں آپ کی آنکھیں عشق رسول میں بہنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ بے ادب اور گستاخ کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ کی زبان بھی خراب ہو جائے گی۔ کیوں بیٹھنا ہے ان کے ساتھ؟ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے نا، تو بے ادبوں کو بھی صحبت میں رہ کے کہیں بے ادب نہ بن جاؤ، اور بے ادب بن گئے تو دین ہی چلا جائے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیں اسلام کے کچھ معاملات ایسے نبی پاک کی شان اور تعظیم میں معاذ اللہ ذرا سی بھی بے ادبی ہوئی
बंदा ईमान से याद धो बैठ, हमारा ईमान संभालना है तो बाअदब रहना है, बाअदब लोगों के साथ रहना है। बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अजाब कब्र की बात हो रही। अब आइए कुरान और हदीस की रोशनी में समझें कि अजाब कब्र क्या। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, मिम्मा खतीआतिहिम उग़रिकू फउदखिलू नारा। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। और वो अपनी खताओं की वजह से डुबो दिए गए, फिर आग में दाखिल किए गए। इस आयत की तफसीर में लिखा है, आग से मुराद बरज़ख की आग यानी कब्र का अजाब है। यानी इनको गुनाहों और नाफरमानियों के सबब कब्र के अंदर आग में झोंका गया। वो मशहूर मुफस्सिर कुरान मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला ने लिखते हैं, कब्र से मुराद आलम बरज़ख है, जिसकी इब्तिदा हर शख्स की मौत से और इंतहा कयामत तक, यानी मरने के बाद से लेकर जो सुबह कयामत है, ये पूरा पीरियड जो है, ये पूरा वक्त जो है, ये आलम में बरज़ख। लिहाजा जो मुर्दा दफन नहीं हुआ, ऐसे भी तो होते जो नहीं जल जाते, उनकी लाश ही नहीं मिलती, परछे उड़ जाते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात समुद्र में डूब जाते हैं, मछलियां खा जाती हैं। तो फरमाया उन पर भी कब्र का हिसाब वो अजाब है। ये उसी जगह उनका हिसाब, अजाब, जज़ा वो कहीं भी है, उनके ज़र्रात हैं, कब्र ना मिली लेकिन फिर वहां हिसाब। ये बरज़ख का आलम जो है ये सब पर होगा। ये पता चला कि ये वक्त होता है। अच्छा, अब हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम एक मर्तबा खच्चर पर सवार होकर एक बाग में तशरीफ, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अचानक खच्चर जो है वो उछल कूद करने लगा, तो देखा गया तो वहां 4-5 कब्रें थी। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से कोई पहचानता है इन कब्र वालों? एक शख्स ने अर्ज़ की, हुजूर मैं इनको पहचानता हूँ जिनकी ये कब्रें हैं। फरमाया, ये कैसे थे, किस हाल में मरे? कुफर में मरे, शिर्क में मरे या ईमान पर मरे? अर्ज़ किया, हुजूर शिर्क और कुफर पर मरे थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक ये उम्मत अपनी कब्रों में आजमाई जाएगी। अगर ये खौफ ना होता कि तुम मुर्दे दफनाना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह पाक से दुआ करता कि ये अजाब कब्र जो मैं सुन रहा हूं वो तुम्हें भी सुना। ये पाक फरमाते, जो मैं सुन रहा हूं ना अंदर कब्र में इनके साथ क्या हो रहा है, अगर तुम भी सुन लेते ना, मुझे खौफ है तुम मुर्दे दफनाना ही छोड़ दे। इसलिए मैं ये दुआ नहीं करता कि तुम भी वो सुनो। मेरे आका की समात, नबी पाक की निगाहों का कमाल देखें कि प्यारे आका कब्र के अंदर क्या हो रहा है, वो मुलाहिजा भी फरमा रहे हैं, वो समात भी फरमा रहे हैं। अल्लाह ने ऐसा कमाल और ऐसी निगाहें, ऐसी समात अता फरमाई। आला हज़रत लिखते हैं ना, सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिल फर्श पर है तेरी नजर। सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिल फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत और मुल्क में कोई शय नहीं हो जो तुझ पे आया नहीं, सब कुछ नजर आता है तेरे आका। ये बाकी हदीस है, इसका मजमून है, जिस तरह तुम आगे से देखते हो ऐसे में पीछे से भी। सहाबा किराम सफों में होते थे और प्यारे आका उन्हें देख रहे हो। अल्लाह ने ऐसी निगाहें अता कर। अब बताया क्या, जो अजाब होता है अगर तुम सुन लो तो मुर्दे दफनाना छोड़। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ एक बार मैं सफर में था, आप अपनी सवारी पर जा रहे थे, अचानक सवारी उछलने लगी। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या हुआ? फरमाया, इसने उस आदमी की आवाज सुन ली है जिसे कब्र में अजाब दी। बाज़ औक़ात जानवर वो सुन लेते हैं जो हम नहीं सुन सकते। अभी तो कहते हैं ना कि अगर गधा जो है वो रेंग रहा है तो आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वो शैतान को देख रहा है, तो बाज़ औक़ात ये जानवर वो सुन रहे होते हैं, वो ऑब्जर्वेशन उनकी होती है जो हमारी निगाहों के सामने नहीं होती। मगर इस हदीस में भी पता चला कि कब्र में अजाब हो रहा है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि मेरे मौला हमें अजाब कब्र से बचा। कभी सोचा कि कितनी बेबसी वाला अजाब हो, जिसको अजाब होगा। आज मेरे और ऊपर, आपके ऊपर अल्लाह ना करे कोई कीड़ा गिरे, हम हटा देंगे, कोई भाई हटा देंगे, लेकिन उस वक्त कीड़े आ गए तो कोई हटाने वाला नहीं हो। हाँ, उनकी जो मर्जी, वो बॉडी के जिस पार्ट में दाखिल हो, जहां से चाहे निकले, और सिर्फ कीड़े नहीं, जहरीले सांप, बिच्छू, न जाने कैसे कैसे अजाब कब्र के हदीसों में हमने पढ़े हैं। बंदा हैरान हो जाए कि फिर गुनाह क्यों करता है कि जब ये अजाब सह नहीं सकता। अमीर अहले सुन्नत लिखते हैं ना अपने कलाम में कि डंक मच्छर का सहा जाता नहीं, कैसे बैठे मेरे मौला, डंक मच्छर का सहा जाता नहीं, कैसे मैं फिर कब्र में बिच्छू के डंक सहूंगा या रब। खूब अंधेरे का भी वहशत का बसेरा होगा, कब्र में कैसे अकेला मैं रहूंगा। घर कफन फाड़ के सांपों ने जमाया कब्जा, हाय बर्बादी कहाँ जाके छुपूंगा यार। कब्र महबूब के जलवों से बसा दे मान। एक ही आसरा कि बस जब नबी पाक जलवा दिखाने आए ना तो ऐसा करम फरमाएं कि अब कयामत तक उन्हीं के जलवे रहे, उन्हीं के जलवों की नूरानियत रहे, बाकी आमाल तो अच्छे नहीं है। अल्लाह से दुआ करते हैं, आज शबे जुमा है, ए अल्लाह तेरे घर में बैठकर तुझसे मांग रहे हैं कि कब्र महबूब के जलवे
رہوں گا یا رب یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا. حضرت ابو سنان رحمت اللہ تعالی فرماتے ایک شخص کے پاس اس کے بھائی کی تعزیت کے لیے گیا, دیکھا وہ بڑا غمگین تھا. میں نے کہا کہ معاملہ کیا ہے؟ کہتا ہے جب بھائی کو دفنا کر فارغ ہوا تو قبر سے کڑھانے کی آواز سنی, میرے بھائی کے قبر کے قریب ایک قبر سے. میں نے کہا خدا یہ تو میرے بھائی کی آواز ہے. جلدی جلدی قبر کی مٹی ہٹائی تو اتنے میں غیبی آواز آئی, ہے بندہ خدا قبر مت کھودو. میں نے مٹی واپس قبر پر ڈال دی. جیسے ہی وہاں سے کھڑا ہوا پھر آواز آئی, مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. مجھ سے رہا نہ گیا, پھر قبر کی مٹی ہٹانے لگا. پھر آواز آئی اے بندے قبر مت کھود. پھر ہٹ گئے. تھوڑا آگے جانے لگا, پھر بھائی کی آواز آئی مجھے بچاؤ. کہتا مجھ سے رہا نہ گیا, کچھ بھی ہو میں نے قبر کی مٹی ہٹانی ہے. جب میں نے دیکھا قبر ہٹائی مٹی ہٹائی تو قبر پوری کی پوری آگ سے بھری. یہ بھیانک منظر دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا کہ دیکھا کہ میرے بھائی کی گردن میں آگ کی زنجیر ہے. میں نے سوچا یہ زنجیر تو نکال لوں, مگر جیسے ہاتھ آگے بڑھایا میری 4 انگلیاں جھڑ کر میرے ہاتھ سے لگ. اللہ اکبر. ابو سنان فرماتے ہیں اس نے مجھے اپنا ہاتھ دکھایا تو اس کی انگلیاں وہاں موجود نہیں تھی, انگلیاں کٹ ہے. میرے پیارے کبھی کبھی یہ مناظر دکھا دیے جاتے عبرت کے لیے, کبھی کبھی یہ مناظر دکھا دیے جاتے. کاش ہم عبرت حاصل. قبر کا گھڑا یقین کریں بہت ہی بھیانک. یہ وہ گھڑا ہے جو کھودتا ہے اس پر بھی وحشت طاری ہو جاتی ہے, جو اس گھڑے کو دیکھتا ہے اس پر وحشت طاری ہوتی ہے. ارے خالی قبر کھدی ہوئی ہو اس کے پاس اکیلا آدمی بیٹھ نہیں پاتا, بیٹھ جائے تو وحشت آتی ہے. پھر غور فرمائیے جب اس گھڑے کو دیکھنا وحشت ناک, اسے کھودنا وحشت ناک, قریب بیٹھا نہیں جاتا, اس میں اترنا کس قدر وحشت ناک ہوگا. مگر افسوس ہم ڈرتے نہیں, دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے رہتے ہیں. بس مال مال اور مال ملتا رہے. سوشل میڈیا کا غلط استعمال, کبھی کسی پر زیادتی, کبھی کسی پر ظلم, جھوٹ, غیبت. میرے پیارے سے نہ کریں ایسا. یاد رکھیے موت ہماری منتظر ہے, ہم سب نے مرنا ہے. جو پیدا ہوا اس نے مرنا ہے. عربی کا مقولہ ہے نا, بڑا پیارا ایک شعر ہے, الموت باب کل نفس داخلها, الموت قدح کل نفس شاربها. موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر زیرو نے گزرنا ہے. موت ایک ایسا جام ہے جس کو ہر کسی نے پینا. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں مروں گا. اچھا کمال یہ ہے یہ بھی نہیں پتا کب مریں گے. یہ پتا ہوگا نا کہ جناب 60 سال کی زندگی لے کر آئے, 70 کی لائیں, 50 کی لائیں, تو چلو بندہ مرنے سے پہلے تیاری بھی کر لے, توبہ بھی کر لے, کچھ پلاننگ کر لے. نہیں, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس. ابھی آپ نے ہندوستان کا واقعہ دیکھا ہوگا, 17 لوگ تھے, ایک ہی فیملی کے لوگ تھے, بچے بھی تھے, عورتیں بھی تھی, بزرگ بھی تھے. کتنے ارمانوں کے ساتھ مکے مدینے گئے. پھر مدینہ منورہ کے قریب ان کی بس کو حادثہ ہوا. تقریباً 42 کے قریب بتایا جاتا ہے مسلمان اس میں شہید ہوئے. خیر یہ تو سبحان اللہ, عمرہ کر کے, اور یا عمرہ کرنے جا رہے تھے, عمرہ کر کے مدینے, عمرہ کر کے مدینے جا. عمرہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ. حدیث پاک میں عمرہ کر لیا گناہوں کا کفارہ, اور جا مدینے رہے تھے, اور سنا یہ کہ ان کو جنت البقیع بھی مل گئی ہے. لیکن میں اس کی جو خوبصورت پہلو اس میں بات کرتا ہوں, لیکن اس سے سیکھنے کو کیا ملا؟ کیا وہ سوچ کر گئے تھے یہ ہمارا آخری سفر؟ کیا ان کو اس بس میں بیٹھتے کر کسی کے ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا کہ اب بس سے اتریں گے نہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے. تو یہ جتنے نوجوان بیٹھے نا, شیطان ان کے کان میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے یار ابھی تو جوان ہے, ابھی بوڑھا ہو کے توبہ بھی کریں گے, اللہ اللہ بھی کریں گے, سارے گناہ چھوڑ دیں گے, ابھی تو مزے کر لے. ہائے ہائے, کیا نوجوان مرتے نہیں؟ قبرستان جاؤ تو آپ قبروں پہ نا وہ تختیاں ہوتی نا وہ پڑھا کریں. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ تاریخ ولادت اور تاریخ وفات یا عمر لکھی ہوتی. آپ کو 70 سال کے بوڑھے کی قبر بھی نظر آئے گی, 17 سال کے نوجوان کی قبر, چھوٹی چھوٹی قبریں بھی نظر آتی ہیں, اور 2 سال کی 1 سال کے بچے کی قبر. کیسے؟ اس کا مطلب ہوا آنے کی ترتیب ہے, جانے کی ترتیب نہیں ہے. آنے کی ترتیب کیا ہے؟ پہلے میرے دادا آئے, پھر میرے والد آئے, پھر میں آیا, پھر میرے بچے, پھر میرے بچوں کے بچے. یہ ترتیب آنے کی ہے. کون پہلے جائے گا اس کی کوئی ترتیب نہیں ہے. دادا موجود ہوتا ہے, پوتا چلا جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ عقل مند وہ ہے, سچ بتاؤں عقل مند وہ ہے. آج 19 تاریخ 20 اکتوبر کی رات, 20 نومبر کی رات میں قبر میں جا سکتا ہوں, یہ سوچ کر زندگی میں. یعنی روز ایسی تیاری ہو کہ آج مر گیا اور آج رات قبر میں چلا گیا تو میری قبر انشاءاللہ جنت کا باغ. یہ نہیں کہ یار تھوڑا ٹائم ملے گا, پھر حرام روزی چھوڑوں گا, پھر توبہ چھوڑوں گا, توبہ کروں گا, پھر نمازیں شروع کروں گا, پھر حرام کام چھوڑوں گا. نہیں, بی ریڈی فار دیٹ. ہاں, کسی کو نہیں پتا. اچھا اگر
میں کوئی ہے ایسا کہ بھائی جس کو یہ گارنٹی ہے کہ وہ 5 سال مزید جیے گا؟ تو بتائے بھائی کوئی ہے ہمارے پاس ایسا ہے کوئی؟ 1 سال کی گارنٹی تو ہوگی نا، وارنٹی کارڈ 1 ہفتے کا ہے، کل صبح تک زندہ رہنے کی گارنٹی ہے کسی کے پاس؟ تو اب بتاؤ توبہ کب کرنی چاہیے؟ توبہ ابھی کرنی چاہیے، تیاری ابھی کرنی چاہیے. میں آج بھی مر سکتا ہوں، بی ریڈی. اور اس سے ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی فارمولا ایسا مل جائے کہ موت نہ آئے، ایسا فارمولا مل جائے کہ قبر میں حساب کتاب نہ ہو. ہر کسی نے جانا ہے. اور میں آپ کو سچ بتاؤں، جو اللہ کو راضی کر کے جائے گا نا، یہ دنیا میں چاہے جتنے بھی عیش کرتا ہو، قبر کے مزوں کے مقابلے میں کوئی مزہ نہیں. جب قبر جنت کا باغ بنے گی، قبر کی نعمتیں ملیں گی، سرکار کا دیدار ہوگا. ارے عاشق رسول تو انتظار میں ہے کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. میں تو انتظار میں تھا جن پر درود پڑھ رہا ہوں، میں تو انتظار میں تھا جن کی سنتوں پر عمل کرتا ہوں، ارے جن کی یاد میں آنسو بہاتا ہوں، آج تو ان کے دیدار کا دن ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، جان دے دو وعدہ دیدار پر، ہاں جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. ارے آقا کے نام پر جان اس لیے قربان کرنی ہے کہ جب آنکھیں بند ہوں گی تو محبوب پاک کا جلوہ نظر آئے گا. مگر مزہ تو اس کو آئے گا نا جس سے آقا راضی ہوں گے. جلوہ بھی نظر آیا اور نبی پاک ہی ناراض ہوئے، پھر کیا کریں گے؟ آج ایک بات سیکھ کر جانا ہے. میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ہاں پتہ بھی نہیں ہے نا کتنا ٹائم ہے. یا تو چلے پتہ ہوتا کہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ ایسا امتحان ہے جو آج بھی ہو سکتا ہے. بہت سارے یہ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، جب ان کے امتحان آتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. کیسے ہمیں پتہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ڈیٹ کیا ہے، ہمیں پرچیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. حضرت امتحان میں کامیابی کی دعا کر دیں تو کبھی کہیں سے دعا کہیں سے پرچی آتی، سمجھ لگ جاتا ہے لگتا ہے شہر میں امتحان ہو رہے ہیں، لگتا ہے میٹرک کے امتحان ہو رہے ہیں، کالج، کیونکہ دعائیں آنا شروع ہو گئی ہیں. تو سمجھ آتا ہے کہ جس کا امتحان قریب اس کی ٹینشن بڑھ رہی ہے، وہ دعا کروا رہا ہے، وہ تیاری کر رہا ہے، وہ ٹیوشن سینٹر جا رہا ہے، وہ رات جاگ رہا ہے. آپ کو اور مجھے ہمارے کالج اور اسکول کے مدرسے کے امتحان کی تاریخ پتہ ہوتی ہے تو ہم تیاری اس وقت. قبر کے امتحان کی تاریخ پتہ نہیں ہے، وہ آج بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تیار رہنا ہے، ہمیشہ تیار رہنا ہے کہ جب بھی میرا آخری وقت ہوگا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا کلمے والی موت ہوگی، انشاءاللہ ایمان والی موت ہوگی. اور قبر میں جاؤں گا اور فرشتے پوچھیں گے من ربو کا، تو میں کہوں گا ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے. ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو میں کہوں گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اور جب ایک سونی موہنی اور بڑی پیاری صورت دکھائی جائے گی اور مجھ سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرسول رجل، بتا اس پیاری شخصیت کے بارے میں زندگی میں کیا کہا کرتا تھا، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہماری زبان سے بے ساختہ نکلے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ارے یہ تو میرے وہ آقا ہیں جن کا نام لے کے جیتا رہا، جن کی سنتوں پر عمل کرتا رہا، جن کے دین کو پھیلانے کی کوشش کرتا رہا. ارے ساری زندگی ان کا نام لیا ہے اور اسی دیدار کا تو انتظار تھا. اور انشاءاللہ وہاں بھی پڑھیں گے، جب فرشتے قبر میں آئیں گے تو میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام، انشاءاللہ وہاں بھی درود پاک پڑھیں گے. مگر یہ کب ہوگا؟ جب زندگی ایسی گزاری ہوگی کہ جس کے لیے عذاب نہیں، انشاءاللہ رب کی نعمتیں منتظر ہوں گی. خدا کے واسطے حرام کمانا چھوڑ دیجئے، خدا کے واسطے ماں باپ کو ستانا چھوڑ دیجئے، خدا کے واسطے حرام روزی کمانا چھوڑ دیجئے، خدا کے واسطے ظلم کرنا، زیادتی کرنا، لوگوں کے دل توڑنا چھوڑ دیجئے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نمازوں کی پابندی کیجئے، اپنے فرائض اور واجبات کی پابندی کیجئے. قبر روشن کرنا کوئی بہت مشکل نہیں ہے اگر اچھے ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور کاروبار بھی کریں تو سچا کاروبار کریں، تجارت کریں، سچی تجارت کریں، وعدے پورے کریں، جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں، تو انشاءاللہ پھر تو جنت ہے ہی نبی پاک کے غلاموں کے لیے. کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کیسا دلاسا دیتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ، نعرہ لگاتے جائیں انشاءاللہ، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے
تا حشر چشمے دور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. مگر اے میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ باتیں تو حوصلے والی ہیں نا، مگر عذاب قبر بھی کتابوں میں ایسا شدید عذاب قبر ایک منٹ کی بھی ہم تاب نہیں لا سکیں گے. اللہ کرے کہ ہم عذاب قبر کے بارے میں واقعات سن کر اپنی زندگی میں ہم نے تبدیلی لانی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن نماز فجر پڑھا کر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، رات میرے پاس 2 فرشتے حاضر ہوئے اور مجھے آسمانی دنیا کی طرف لے گئے. میں نے ایک فرشتہ دیکھا جس کے ہاتھ میں ایک بڑا پتھر تھا اور اس کے سامنے ایک آدمی تھا. فرشتہ اس کی کھوپڑی پر پتھر مار رہا تھا جس سے دماغ نکل کر بہہ جاتا تھا، پتھر دوسری جانب لڑک جاتا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ ذرا آگے چلیے، آگے تشریف لے آئیے. آگے بھی ایک فرشتے کو دیکھا جو اپنے ایک سامنے پڑے آدمی کے دائیں اور کبھی بائیں جبڑے کو لوہے کی سلاخ سے چیرتا ہوا کان تک لا رہا تھا. میں نے کہا یہ کون ہے؟ فرشتہ حضور آگے تشریف لے چلیے. میں آگے بڑھا تو میں نے خون کی ایک نہر دیکھی اور جو ہانڈی کی طرح ابل رہی تھی اس میں بے لباس لوگ تھے اور نہر کے کناروں پر فرشتے اپنے ہاتھوں میں مٹی کے ڈھیلے لیے موجود تھے. جو بھی نہر سے باہر جھانکتا وہ اس کو مارتے تھے جس سے واپس نہر میں گر جاتا حتیٰ کہ اس کی تہہ میں چلا جاتا. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا حضور ابھی ذرا آگے بڑھیے، آگے تشریف لے آئیے. میں آگے بڑھا تو ایک گھر دیکھا جس کا نچلا حصہ اوپر والے سے زیادہ تنگ تھا، اس میں بھی بے لباس لوگ تھے. نیچے آگ بھڑک رہی تھی، اتنی بدبو آ رہی تھی کہ اس سے بچنے کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اپنی ناک پکڑ لی. پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا حضور آگے تشریف لے چلیے. آگے بڑھے تو ایک سیاہ ٹیلے پر کچھ پاگل لوگ اور ان کے پچھلے مقام میں آگ پھونکی جا رہی ہے جو ان کے منہ، نتنوں اور آنکھوں اور کانوں سے نکل رہی ہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی کہ حضور آگے تشریف لے چلیے. میں آگے بڑھا تو آگ سے بھرا ایک زمین دوز قید خانہ دیکھا. اس پر ایک فرشتہ مقرر تھا، اس آگ سے جو بھی نکلتا فرشتہ اس کے پیچھے ہو لیتا حتیٰ کہ اسے واپس وہیں ڈال لیتا. اللہ اکبر. ان تمام واقعات کو بیان کر کے اب نبی پاک نے بتایا یہ کون لوگ تھے، کس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا. غور سے سنیے. میرے آقا فرماتے ہیں پہلا شخص جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا کہ دماغ ایک جانب اور پتھر دوسری جانب گرتا تھا، یہ وہ ہے جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تھا اور دیگر نمازیں وقت گزار کر پڑھتا تھا. اسے جہنم میں ڈالے جانے تک یوں ہی مارا جاتا رہے. ایک عشاء کی نماز نہ پڑھنے والے پر یہ عذاب ہے جو 5 ٹائم نماز نہیں پڑھتا، جس کی روز کئی نمازیں جاتی ہیں. بتائیں اس کا کیا بنے گا؟ اب دوسرا شخص جس کی بانچیں، جس کی ہونٹ کھینچ کر کان تک فرشتہ لے جا رہا ہے. فرمایا کہ حضور یہ مسلمانوں کے درمیان فساد پھیلاتے تھے اور چغل خوری کیا تھا. ادھر کی لگائی ادھر کی بجھائی، دونوں میں لڑائی کرانی ہے. دوسرے بھائی کو اس کی بتانا تیرے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، خدا کے واسطے یہ مت کریں. اگر کسی نے ایسا کہہ بھی دیا کسی کے بارے میں، آپ پر کون سا واجب ہے کہ جا کر اس تک پہنچائیں؟ گھر توڑوا دیتے ہیں، دوستیاں توڑوا دیتے ہیں، پارٹنرشپ ختم کروا دیتے ہیں. نہ کریں. تیسرے نمبر پر جس کو نہر سے نکلنے کی کوشش پر پتھر پڑ رہے تھے، فرمایا وہ سود خور ہے، اسے بھی جہنم میں جانے تک یہ عذاب ہوتا. خدا کے واسطے سود کے قریب بھی نہ جائے. چوتھا منظر جو بے لباس لوگوں کا دیکھا، وہ بے لباس لوگ بدکار تھے اور جو بدبو آ رہی تھی وہ ان کی شرمگاہوں سے آ رہی تھی. انہیں بھی جہنم میں جانے تک یہ عذاب دیا جاتا رہے. اے میرے نوجوانوں، اے میرے بھائی، خدا کے واسطے بدکاری کے قریب نہ جائیں، بے حیائی کے قریب نہ جائیں. بے پردہ عورتیں اور ان میں دلچسپی لینا اور اس طرح معاذ اللہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر کو فروغ دینا خدا کے واسطے چھوڑ دیں. سخت عذاب ان لوگوں کے لیے موجود ہے. نبی پاک کی میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. آگے جو پاگل افراد نبی پاک نے دیکھے، فرمایا وہ قوم لوط جیسا گندا کام کرنے اور کروانے والے، وہ بھی جہنم میں ڈالے جانے تک اس عذاب میں گرفتار. یہ وبا بھی بڑی عام، مرد سے معاذ اللہ حرام کاری کر، سخت عذاب اور اللہ کو سخت غضبناک کرنے والا کا. اور آگے چھٹے مقام پر آگ سے بھرا ہوا زمین دوز جو قید خانہ دیکھا، وہ جہنم تھا. اے میرے پیارے، اب یہ گناہ ذرا غور کریں. ہم میں سے اگر کوئی اللہ نہ کرے ایسا میرا بھائی یہاں بیٹھا ہے یا مجھے مدنی چینل پر سوشل میڈیا پر اگر سنا جا رہا ہے اور کوئی اس گناہ میں ملوث ہے، خدا کے واسطے توبہ
करना, हम नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। हमसे तो छोटी सी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, एक मच्छर काट ले तो एक डेंगी मच्छर ने पूरे मुल्क को तबाह किया हुआ, हिले हुए लोग परेशान है, इतने बड़े बड़े अजाब कैसे सहेंगे। अब आखिरी हदीस सुनाकर अपने बयान को खत्म करने जा रहा हूं, मगर यकीन करें जब मैंने ये पढ़ी तो कहते हैं ना कि दिल हिल कर रही। हम जैसे लोगों के लिए, खास तौर पे जो लोगों के सामने बड़े नेक नजर आते हैं, बड़े नमाजी नजर आते हैं, हम जैसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा इसमें इबरत। अल्लाह अकबर। अब जरा सुनिएगा और अल्लाह करे मैं भी इबरत हासिल करूं और आप भी इबरत हासिल। हदीस पाक में मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं अपनी उम्मत में उन लोगों को जानता हूं जब वो क़यामत के दिन आएंगे तो उनकी नेकियां तिहामा पहाड़ों की तरह होंगी, यानी इतनी बड़ी बड़ी नेकियां कि पहाड़ इतनी नेकियां, लेकिन अल्लाह पाक इन्हें रोशनदान से नजर आने वाले गुबार के बिखरे हुए जर्रों की तरह बेबुकात कर। कैसी एग्जाम्पल है, कभी आपने देखा होगा दिन में रोशनदान से ना एक रोशनी की लहर आती है और उसमें जर्रे बड़े छोटे छोटे जर्रे नजर आते हैं, वो उसी रोशनी में नजर आते हैं, फिर आप लाइट जलाएं तो नजर नहीं आते। वो है कभी एक्सपीरियंस, बिल्कुल इतने बारीक जर्रे होते हैं जो रोशनदान से आने वाली रोशनी से नजर आएंगे। आप वो दरवाजा बंद कर दें, अब आप लाइट जलाएं नजर नहीं आएंगे, इतने बारीक जो हर वक्त हवा में होते हैं, कितने टाइनी जर्रात है, कितने छोटे। आका फरमाते हैं पहाड़ जितनी नेकियां होंगी, पहाड़ों जितनी, और अल्लाह उन जर्रों से भी उसको कम बेबुकात फरमा दे। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सामने इन लोगों का साफ साफ हाल बयान फरमा दीजिए ताकि हम जानते हुए लोगों में शामिल ना हो जाए, शरीक ना हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो तुम्हारे भाई, तुम्हारे हम कौम होंगे, रातों को तुम्हारी तरह इबादत किया करेंगे, लेकिन वो तन्हाई में बुरे अफ़आल के मुर्तकिब हैं। इबादत करने वाले होंगे मगर अकेले में अल्लाह को नाराज करने वाले होंगे। एक और रिवायत में है, वो लोग नमाज पढ़ते होंगे, रोजे रखते होंगे, नींद से बेदार होकर रातों में क़याम करते होंगे, यानी तहज्जुद भी पढ़ते होंगे, लेकिन जब उनके सामने कोई हराम चीज पेश की जाए तो वो उस पर कूद पड़ते होंगे, तो अल्लाह पाक उनके आमाल बातिल फरमा। हाय हाय हाय, ये हदीस तो जिसको कहते हैं रोंगटे खड़े कर दे। नमाजें, रोजे, तहज्जुद, बयान, दर्स, काफला सब अपनी जगह, लेकिन अगर तन्हाई में जब कोई नहीं देख रहा, उस वक्त अगर अल्लाह को नाराज किया जाए, याद रखें गुनाह ही है। अकेले में करें या सबके सामने इसलिए नहीं कर रहे कि लोग देख रहे हैं, अकेले में इसलिए कर रहे हैं कि कोई नहीं देख रहा मगर रब तो देख रहा है ना। काश ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों ये बात हमें समझ आ जाए। हजरत इब्राहिम तैमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, मैं मौत को याद करने के लिए कसरत से कब्रिस्तान जाया करता था। एक रात कब्रिस्तान में था, मुझ पर नींद गालिब आ गई, मैं सो गया, मैंने ख्वाब में खुली कब्र देखी, कहने वाले को कहते सुना, ये जंजीर पकड़ो और इसके मुंह में दाखिल करके इसकी शर्मगाह से निकालो। तो वो मुर्दा कहने लगा, या रब क्या मैं कुरान नहीं पढ़ता था, क्या मैं तेरे हुर्मत वाले घर का हज नहीं करता था। फिर वो उसी तरह एक के बाद दूसरी नेकी गिनवाने लगा। तो मैंने एक कहने वाले को सुना कि तू लोगों के सामने ये अमाल करता था, लेकिन जब तू तन्हाई में होता तो नाफरमानियों के जरिए मुझसे ऐलाने जंग करता और मुझसे नहीं करता। खुद गौर करें ना, जो अकेले में गुनाह कर रहा है इसका मतलब वो ये समझता है अल्लाह देख रहा है, मगर अल्लाह से डर नहीं है, लोगों से डर है। काश ये बात समझ आ जाए कि तन्हाई में भी गुनाह करते वक्त याद आ जाए कि अल्लाह देख रहा। नहीं, मैंने ये नहीं करना, अल्लाह को नाराज नहीं करना। हमारे दावत इस्लामी के मरकजी मजलिस शूरा के जो निगरान हैं मौलाना हाजी इमरान कारी साहब, एक कमाल का एक बार बयान में जुमला फरमाया। वो फरमाते हैं कि अगर आप जानना चाहते हैं आप कौन हैं, अगर मैं जानना चाहता हूं कि हु एम आई, एक्चुअली हु एम आई, हकीकत में मैं कौन हूं, आप कौन है, मेरा तारुफ क्या है। सवाल बोलता है अच्छा आदमी हूं, बुरा हूं, अपने मुंह से कह रहा हूं, लेकिन हकीकत में क्या हूं। तो बड़ा प्यारा उन्होंने एक फार्मूला बताया, जब तुम अकेले हो ना, कोई नहीं देख रहा, जो करने का जी चाह रहा है वही तुम्हारा तारुफ। अब खुद अपना तारुफ चेक कर लें कि दरवाजा बंद होता है तो कुरान पढ़ने को, नफल पढ़ने को, दुआ करने को जी चाहता है, या मोबाइल उठा के हराम देखने को जी चाहता है, बेहयाई के काम करने को जी चाहता है, सबके सामने नमाज कज़ा ना हो जाए इसका ख्याल, अकेले में जाकर फजर जा रही है किसी को पता नहीं, कोई बात नहीं, इशा जा रही कोई बात नहीं, लोगों को तो नहीं पता ना, मगर लोगों के सामने आना है तो जनाब जुब्बा भी है, कुब्बा भी है, नमाजियों वाला चेहरा भी है, और लोग कह रहे हैं सुभान अल्लाह। हो सकता है जिससे दुआ करवाई जा रही है वो अकेले में अल्लाह को नाराज भी कर रहा है। और इतना खतरनाक ये मतलब जिसको कहना टेस्ट है। कुछ नसीब पता है कौन, अल्लाह वालों की सीरत पढ़े, वो लोगों के सामने इतनी नेकियां नहीं करते थे जो अकेले में करते। कहते दरवाजा बंद हो गया ना, अब कोई नहीं देख रहा, मैं हूं और मेरा रब है, अब मैं जी भर के इबादत करूंगा, जी भर के तिलावत करूंगा, अब रो रो के अल्लाह से बातें करूंगा क्योंकि मुझे अब कोई देख नहीं रहा। और हम में से कई लोग वो हैं जब लोगों के सामने आते हैं तो रो रो के मांगते हैं, बाद में अकेले में पता भी नहीं होता। अपना इम्तिहान खुद ले लें, किसी और को चेक न करें, और अगर ऐसा है तौबा कीजिए।
اللہ کرے ہماری خلوتیں بھی اچھی ہو جائیں، ہماری جلوتیں بھی اچھی۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں نا، یہ امیر علیہ سنت نے سبحان اللہ ان حدیثوں کو کس پیارے انداز میں، عوامی انداز میں ہمیں سمجھایا۔ آپ لکھتے ہیں آج بندہ ہوں معزز جو کھلے حشر میں ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں۔ آج تو لوگوں کے سامنے معزز بن رہے ہیں نا، قیامت میں کیا ہوگا؟ ہاں یہ سمجھنا۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ظاہر اچھا باطن برا، یا خدا تجھ سے میری، یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہمارا باطن اچھا نہیں ہے۔ اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، جس کا باطن پاک ہو گیا نا، پھر دیکھیے اس کی بات لوگوں پر اثر کیسے کرتی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یار ہماری بات اثر نہیں کرتی، ہم بیان کریں، مشورہ دیں، درس دیں، کسی کو سمجھائیں، ہماری بات کوئی مانتا ہی نہیں۔ والد کہتے ہیں بیٹے ہماری بات نہیں مانتے، ماں باپ کہتے ہیں ہماری بات کوئی نہیں مانتا، استاد کہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ بات نہیں مانتے۔ ایک بات یاد رکھیں، جو اندر سے پاک ہے نا، اللہ اس کی زبان میں تاثیر دے دے۔ وہ ایک جملہ کہتا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے امیر علیہ سنت کی مثال ہے نا، وہ کوئی مشکل بیان تو نہیں کرتے، کوئی سائنسی بیان تو نہیں کرتے، بڑی سادہ سادہ سی باتیں کرتے ہیں، دیسی باتیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو بھی بات کرتے ہیں لوگ ماننا شروع کر دیتے ہیں، عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جناب کچھ لوگ ہیں وہ چیخو پکار کر کے بڑی تیاری کے ساتھ بیان کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ واٹ از دا ڈفرنس؟ دل صاف ہے تو اللہ زبان میں اثر ڈالتا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں وہ بات اتار دیتا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، آج ہم نے عذاب قبر کے بارے میں بھی سنا، کن گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب قبر ہوتا ہے، ان میں سے بھی چند گناہ سنے۔ صحابہ کی معاذ اللہ گستاخی کرنے والے کا عذاب بھی سن لیا، سود خور، بدکاری کرنے والے، چغل خور، حرام کام کرنے والے، ان کے بارے میں بھی سن لیا۔ اور آخر میں یہ بھی سن لیا کہ جو تنہائی میں اللہ کو ناراض کر بے باک ہو جاتا ہے، اس سے بھی رب بہت ناراض۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ میرے تو بڑے گناہ، بڑی خطائیں، اب میرا کیا بنے گا، میری قبر کیسے عذاب سے بچ سکوں گا؟ دیکھو میرا رب کتنا کریم ہے، جتنے بھی گناہ کر لیے نا، جب تک میری اور آپ کی سانسیں ہیں نا، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، توبہ پہ تاخیر نہ کریں، سچی توبہ کر لیں، آج ہی کر لے۔ میرا رب اتنا کریم ہے کہ بندہ ایک بار سچی توبہ کرے، پچھلے سارے گناہ معاف ہو۔ توبہ سچی، اللہ غم بلا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ میں بھی اللہ سے توبہ کروں اور آپ بھی توبہ، یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر، ہمیں ایسی استقامت دے کہ اب ہم گناہ نہ کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ، بار بار یہ استغفار پڑھتے رہا کریں، بار بار۔ نبی پاک علیہ السلام روزانہ 100 بار استغفار کرتے، آپ بخشے بخشائے ہیں، آپ کے صدقے میں اور آپ بخشے جائیں گے۔ مگر نبی پاک پھر بھی استغفار پڑھتے ہماری تعلیم کے لیے، ہم پڑھتے ہیں استغفار پڑھیں، توبہ کریں، گناہ ہو جائے پھر توبہ، غلطی ہو جائے پھر توبہ، توبہ کرتے رہیں، توبہ کے نفل پڑھتے رہا کریں، تو انشاءاللہ کرم ہوگا۔ اللہ ہم سب کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ ہر جمعرات کو ہم کچھ درود پاک پڑھتے ہیں، کچھ دعائیں پڑھتے ہیں، آئیے مل کر ہم وہ درود پاک اور دعائیں پڑھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ، درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات کی درود پاک پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے مل کر پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد سعدی رحمۃ اللہ تعالی بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ مل کر پڑھیے، اللہم صلی علی
سیدنا محمد، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى. شافعی امم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. مل کر پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت